کیا کام ہے ہمارا؟ میں اس کے لیے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسی سورہ رعد کی آیت نمبر 40 اور 41 پر غور فرمائیے. اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. مکی دور میں جبکہ ظلم کی پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس دور میں یہ آیت اتری ہے. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو محمد، جو وعدے ہم کر رہے ہیں ان دشمنوں کے بارے میں، یہ سب وعدے ابھی فوراً پورے ہو جائیں گے تمہاری زندگی میں. یہ بالکل غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا. ہو سکتا ہے کچھ وعدے تمہاری زندگی میں ہم پورے کر دیں اور کچھ وعدے تم کو اپنے پاس بلانے کے بعد پورے کریں. تو تمہارا کام سزا کے منتظر رہنا بالکل نہیں ہے. یہ تو ہم پر چھوڑو، کب ہم سزا دیں گے یہ ٹائمنگ کا فیصلہ ہم پر چھوڑو. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر تو رسول اللہ کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ جو مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، گھسیٹے جا رہے تھے، سولی پہ چڑھائے جا رہے تھے، مکے کے اندر ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ پر قابو پاؤ اور انتظار کرو. فیصلہ ہم پر چھوڑو کہ ان ظالمانہ مجرمانہ حرکتوں کی سزا ہم کب دیں گے. ابھی دے دیں محمد کی زندگی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں دیں. اب تم اپنے کام میں لگے رہو، ہمارا کام اپنے ہاتھ میں مت لو. یہ ہے اصل آج کے موضوع کا خاص نقطہ کہ ہمارا کام کیا ہے اور اللہ کا کام کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے صاف فرمایا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. محمد تمہارا کام تو میرے دین کے پیغام کو اور سچائی کی آواز کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے، یہ تمہارا کام. وعلینا الحساب، اور حساب و کتاب اور سزا جزا یہ ہمارا کام. صاف بات ہے. اسلاموفوبیا کے جواب میں سزا کی کوششیں کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں تک اللہ کے محبت بھرے پیغام کو پہنچاتے رہنے کی کوشش کو جاری رکھنا. اور یہ ان کوششوں کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ ہم چاروں طرف کے زمین کے چاروں طرف، ملک کے چاروں اطراف کی طرف سے ہم زمین کو سمیٹتے چلے آ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین کفر کے میں چاروں طرف سے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور اسلام لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. یہ مکی دور کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں. یہ اس دور کی بات ہے جب اس مسلمان مظلوم تھے اور محکوم تھے، بظاہر بہت بے بس تھے، بظاہر دبے کچلے تھے، اور پورے جزیرہ عرب کی طاقتیں ان پر حملہ آور تھیں اور ان کو ٹارچر کر رہی تھیں، اور اس دور میں بھی اسلام پھیل رہا تھا. کاش کہ ہمارا مطالعہ کچھ اس رخ کا ہوتا کہ اس وقت بھی جو مغربی دنیا کا حال ہے، ذرا تازہ ترین حالات ہی آپ اگر سمجھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں. امریکہ کے بارے میں CNN کی رپورٹس آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنی ایک تقریر میں یہی جملہ بولا تھا the fastest growing religion in United States of America is Islam. میری خود ایک گفتگو امریکی انتظامیہ کے کچھ لوگوں سے اور امریکی کانگریس کے کچھ ممبران سے بہت زمانہ پہلے اس صدی کے شروع ہوتے وقت غالباً ہوئی تھی، جس میں اسٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار بھی میرے سامنے آئے تھے، اور یہ ان سب نے اعتراف کیا تھا کہ امریکہ میں، شمالی امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اب صرف اسلام ہے.
بہت سے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹس ہیں. میں نے الفرقان کے دسمبر 2020 کے شمارے میں ایڈیٹوریل میں کافی چیزیں کوٹ کی تھی مغربی میڈیا سے. سی سی ٹی وی نیوز نے کیا کہا تھا، اس کی رپورٹر جو شاید انڈین لگتی ہیں اپنے نام سے، پریا سریدھر، انہوں نے آر ٹی نیوز کی جو وہ رپورٹر تھی، میں معافی چاہتا ہوں، وہ سی سی ٹی وی نیوز کی رپورٹر نہیں بلکہ آر ٹی نیوز چینل کی رپورٹر تھی. انہوں نے بہت تفصیلی ایک رپورٹ اس موضوع پر بہت ہی ریسرچ بیسڈ شائع کی. اسی طرح برٹن کے بارے میں جو بات یو کے میں سامنے ہے، برٹن میں وہاں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. صرف پچھلے 10 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً دگنا اضافہ ہوا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ لندن میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں لندن شہر میں، اس میں بہت بڑی تعداد میں بچوں کا نام محمد رکھا جا رہا ہے. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جرمنی کا بھی اسی طرح کا حال ہے، اور وہ فرانس جہاں کا چرچا پچھلے دنوں میں بہت ہوا ہے، وہ اب تک جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں خود فرانس کے مقامی لوگ، ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے. چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، اور اس میں 50,000 سے زیادہ لوگ آفیشلی جو فگر ہے آفیشل اس کے مطابق اسلام قبول کر چکے ہیں. فرانس، اسی لیے فرانس کے تو عجیب حال ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے فرانس کی. وہاں تو یہ صورتحال میرے دوستوں نے بتائی پچھلے 1-2 مہینے پہلے، جو یہ چرچا بہت چل رہا تھا، کہ وہاں تو یہ حالت ہے کہ جمعے کی نمازوں میں بعض شہروں میں اگر کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں آتا تو جمعے پورے ہفتے تک اگر کوئی نہیں آتا تو امام مسجد اور ٹرسٹیز وغیرہ اور جو کنسرن لوگ ہیں وہ باقاعدہ مشورے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم سے کیا گناہ ہوا، کیا کمی رہ گئی کہ اس ہفتے کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے نہ کوئی بھائی آیا نہ کوئی بہن آئی. تو پھر اجتماعی قبول اسلام کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. 2013 میں وہاں فرانس کے ایک شہر لیون، اس کی جامع مسجد میں ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا جس میں 23 فرینچ مرد اور عورتوں نے اجتماعی طور پر قبول اسلام کا اعلان کیا. تو یہ چند نمونے ہیں. میں اس وقت ظاہر ہے کہ پورے مغرب کے اندر کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں یا وہ طاقتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، فرسٹریٹڈ ہے، اور وہ ایسے واقعات رونما کرتے ہیں جن سے مسلمان غصے میں آ جائے، اور مسلمان غصے میں آئے گا تو وہ کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھے گا، اور جب کارروائی کر بیٹھے گا تو میڈیا کے ذریعے اس کو بہت زیادہ نمک مرچ لگا کر مشتہر کیا جائے گا، اور اس سے ان کو امید ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے مردوں اور عورتوں کے بڑھتے ہوئے قدم جو اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ رک جائیں گے. اس لیے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یہ تو میں آپ کے سامنے شروع ہی میں بات رکھ چکا کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا جو اصل کام ہے اسلام کی دعوت کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کی کوشش کرنا، انتظار کرنا، ناقابل برداشت چیزوں کو معاف برداشت کرتے ہوئے اپنے مثبت کام کو جاری رکھنا. تم مشتعل نہ ہو. میں سچ کہتا ہوں یہ کامن سینس کی بات ہے. اپنی عقل سے آپ خود پوچھیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. کیا آپ کو مشتعل ہو کر غصے میں آ کر وہ کر ڈالنا چاہیے جو دشمن آپ سے کروانا چاہتا ہے؟ آپ نے اگر ایسا کر دیا اور کوئی انتقامی کارروائی کر بھی ڈالی، اور آپ نے مان لیجیے ایسے کسی شخص کو کیفر کردار تک پہنچا ہی دیا، تو ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر بتائیے کہ وہ کامیاب ہوا یا آپ کامیاب ہوئے.